اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ ذالک الفوز العظیم۔ سورۃ التوبہ کی یہ 100 نمبر کی آیت ہے۔ اسی آیت کو اگر کوئی انسان غور سے پڑھ لے، اس کا ترجمہ معلوم کر لے، تو اسے پتہ چلے گا صحابیت کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم رہے، سابق اور مقدم رہے اور دوسرے صحابہ سے انہوں نے سبقت کیا، پہلے اسلام اور ایمان لائے، پہلے اسلام اور ایمان لا کر کے اسلام کی خدمت شروع کی جی، اور جتنے لوگ اخلاص اور سچائی کے ساتھ ان کے پیروکار ہیں، انصار اور مہاجرین کے سابقین اولین، اور جتنے لوگ اخلاص اور سچائی کے ساتھ ان کے پیروکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا بغیر کسی شرط کے قید کے۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ جانتے ہیں مفسرین نے اس سلسلے کو صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین تک نہیں رکھا ہے، قیامت تک کے لوگ اس آیت کے اندر داخل ہیں، بس شرط یہ ہے کہ وہ اخلاص اور سچائی کے ساتھ قولاً اور عملاً، قولاً اور عملاً کتاب و سنت کے پیروکار رہے ہوں، کتاب اور سنت کے پیروکار رہے ہوں۔ تو اگر کتاب اور سنت کے پیروکار رہے ہیں، ہوا پرستی کو نہیں داخل کیا ہے، شرک اور بدعات کو نہیں داخل کیا ہے، ہر انداز میں کوشش کی ہے کہ ان کے اعمال، ان کے اقوال، ان کی چلت پھرت، ان کی دعوت، ان کا اٹھک بیٹھک، ان کے معاملات لوگوں کے ساتھ کتاب اور سنت کی روشنی میں رہیں، تو وہ ان میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ بھی اسی میں داخل ہیں، انہی کے ساتھ ہیں جن لوگوں نے ان مہاجرین اور انصار جو سبقت کرنے والے ہیں ان کی سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پیروی کی، ان کے قول و عمل کی پیروی کی۔ تو وہ کون ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ایک چیز اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے ایسی جنتیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، جاری ہوں گی، اور پھر خالدین فیہا ابدا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فتویٰ، یہ فیصلہ، یہ سرٹیفکیٹ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جز وقتی نہیں ہے بلکہ دائمی، بلکہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی، اس سے بڑی کامیابی ہے نہیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور، جو انسان جہنم سے نکال دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تحقیقی وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی کسی مومن اور مسلمان کی یہی ہے کہ آخرت میں کامیاب ہو جائے، دنیا کی کامیابی کی کوئی حقیقت نہیں۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی کامیابی تو دھوکے کا سامان ہے، دنیا دھوکے کا سامان ہے۔
کتنا ہی کوئی مالدار ہو جائے، بادشاہ ہو جائے، بادشاہوں کا بادشاہ ہو جائے، بڑا سے بڑا بادشاہ ہو جائے، سلیمان جیسی بادشاہت پا جائے، لیکن اگر آخرت نہیں تو اس بادشاہ سے کیا فائدہ؟ ایک بندے کو جہنم کا غوطہ دیا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک بندے کو جہنم کا ایک غوطہ دیا جائے گا اور دنیا میں اس نے کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی ہوگی، ہر انداز میں ناز و نعم میں پلا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھا جائے گا کیا تو نے کبھی راحت و آرام دیکھا؟ تو یک لخت انکار کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہماری تو دنیا انتہائی عجیب و غریب رہی، کبھی ہم نے آرام دیکھا ہی نہیں۔ اور ایک بندے کو جس نے دنیا میں تکلیف ہی تکلیف اٹھائی ہے، کبھی آرام نہیں پایا، کبھی پیٹ نہیں بھرا اس کا کھانے سے، کبھی اس کے بچے سکون سے نہیں رہے، ہر حال میں پریشان رہے، اس کو جنت کا غوطہ دیا جائے گا اور اس کے بعد پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تو کبھی تکلیف دیکھی ہی نہیں۔ یہ ہے آخرت کی کامیابی، اس کو کہتے ہیں آخرت کی کامیابی۔ تو پہلی چیز یہ ہے، اگر یہ رضائے الہی موقت ہوتی، دوسرے انداز میں دیکھیں آپ، اگر یہ رضائے الہی موقت ہوتی اور عارضی ہوتی تو اللہ تعالیٰ انہیں یہ خوشخبری نہ سناتے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کیونکہ یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں معاملہ ہے۔ ہم فیصلہ کریں تو اپنی نگاہ محدود علم، ایک بندے کو دیکھا مسجد سے نکل رہا تھا، ہم نے تصور کیا بھئی اچھا بندہ اچھا، اسی لیے تو مسجد میں گیا تھا نماز پڑھنے کے لیے، لیکن اس کے بعد کی ساعتوں میں ہمیں نہیں پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن اللہ جس کا علم قدیم ہے، جس کا علم محیط ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، جو اس کی پوری زندگی پیدائش سے لے کر کے وفات تک کے سارے احوال کو جانتا ہے اور اس کو لکھوا چکا ہے اس کی تقدیر میں، اس کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے؟ اس کو پتہ ہے۔ لہذا اللہ تعالی کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، یہ رضائے الہی موقت اور عارضی نہیں، موقت اور عارضی نہیں، بلکہ دائمی، ہمیشہ کے لیے۔ یعنی صحابہ کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں سرٹیفکیٹ رکھا ہے قرآن کریم کی سورۃ التوبہ کی 100 نمبر کی آیت میں، یہ نبی کے زمانے تک محدود نہیں کہ آپ کا انتقال ہوا سارے مردود ہو گئے، کیا ہو گئے؟ مرتد ہو گئے، نہیں، قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کو مرتد ہونا تھا، جیسا کہ ایک زندیق اور باطل ٹولہ کا عقیدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی بشارت نہیں دیتا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے۔ تو اگر انہیں مرتد ہی ہونا تھا تو مرتدوں کے لیے جنت ہے؟ نہیں۔ تیسری چیز، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری لغزشیں دنیا ہی میں معاف فرما دی ہیں۔ یہ تینوں نکات آپ غور سے اس کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ کوئی شیطان، نیچری اور انجینئر جیسا انسان جس کا 24 گھنٹہ صحابہ کے بارے میں توہین کرنا ہے سامنے ہو، تو آپ یہ نکات اس آیت کے ساتھ رکھیں، سورۃ التوبہ کی اس آیت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، اللہ نے ان کی ساری لغزشیں دنیا ہی میں معاف کر دی تھیں، اسی لیے اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔